الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مومن فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں پابندی سے، نمازوں پہ حفاظت کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو جنت پانے والے ہیں، جنت کے حقدار ہیں۔ انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد ایک نطفہ پانی کا قطرہ ہے، اس کے بعد خون کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت بنتا ہے، ہڈی بنتی ہے۔ اتنے مراحل طے کرنے کے بعد ایک انسان وجود میں آتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پہ کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے مرنے کے بعد انسان کو اٹھانا۔ آسمان کا تذکرہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور پانی سے مختلف چیزوں کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنایا اور کشتی کو بنانے کے بعد اپنے گھر والوں کو، اہل کو، ایمان والوں کو اس میں سوار کیا، اور پھر کافروں پہ، اللہ کے دشمنوں پہ اللہ کا عذاب آیا۔ کوئی بھی رسول پیغمبر جب اپنی قوم کی طرف آتا تو قوم والے کیا کہتے کہ یہ ہماری طرح کا ہی ایک انسان نبی بن کے آ گیا ہے، پیغمبر بن کے آ گیا، جس طرح باقی انسان کھاتے پیتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ انسان بھی اسی طرح کا ہے، تو نبی کو، پیغمبر کو انسانوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور کوئی بھی قوم جب اس کی طرف رسول آتا، پیغمبر آتا، تو قوم میں سے اکثر لوگ رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوتے، اس کو جھٹلانے والے ہوتے، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے ہوتے، تو پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اگر مقربین بننا ہے، اللہ کے خاص بندے بننا ہے، تو پھر حلال کھانا چاہیے، حلال رزق کمانا چاہیے، دیکھنا چاہیے جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے، حرام ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اور اچھے اعمال کرنے چاہیے، اعمال صالحہ کرنے چاہیے اگر نیک بندے بننا ہے۔ مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ مومن وہ انسان ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ لوگ مومن ہیں۔ شریعت بہت ہی آسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی بھی انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں بناتے جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ تو یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت بہت ہی آسان ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے بس سے باہر نہیں۔ برے لوگوں کو جب بھی اللہ تعالیٰ مصیبت میں، آزمائش میں، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی بجائے، اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے، اللہ سے گڑ گڑانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن نیک لوگ جیسے ہی ان پہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا ہے کون ہے جس کے لیے یہ زمین و آسمان ہے، جس کے لیے یہ سارا جہان ہے، یہ ساری کائنات ہے، کون ہے یہ، کس کے لیے ہے؟ تو انسان خود ہی کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو پھر ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ کو ہی الہ ماننا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کافر ایسی ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے، تو ایسی باتیں، ایسی صفات اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا شرک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، اس ٹائم سے پہلے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ جب وہ ٹائم آ جائے گا، قیامت آ جائے گی یا موت کا وقت آ جائے گا، موت کو انسان اپنے سامنے دیکھ لے گا، اس وقت اس کی معافی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے موت سے پہلے پہلے، قیامت سے پہلے پہلے، اس وقت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، یہ ناکام ہیں، نامراد ہیں، تو اس لیے اللہ کے فرما بردار بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کتنی دیر تم ٹھہرے ہو، کتنی زندگی تم نے گزاری ہے؟ تو کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ لمحہ، تو اس لیے اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بیکار زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو مستقل زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ سورۃ النور، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ بدکاری کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، زنا کرتے ہیں، وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی شخص ایسا جرم کرتا ہے تو اس کے لیے اگر شادی شدہ ہے تو پھر رجم ہے، اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص کسی مرد پہ یا کسی عورت پہ تہمت لگاتا ہے بدکاری کی، زنا کی، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا، تو پھر تہمت والے کے لیے 80 کوڑے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے لعان کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی عورت کو دیکھتا ہے، اس پہ الزام لگاتا ہے گناہ کا، لیکن اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، تو پھر وہ 4 قسمیں دے گا، اور 5ویں قسم میں کہے گا کہ اگر یہ ایسی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ لعنت کرے۔ یہ لعان ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت لگی تھی، وہ الزام سچا نہیں تھا، وہ تہمت تھی، اور ان کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی کہ اگر کوئی ان کی طرف ایسی تہمت لگائے گا اور ان کی گستاخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات، یہ پاک عورتیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کی طرف کوئی ایسا جملہ، ایسی نزیبہ بات نہیں کرنی چاہیے جو ان کی شایان شان نہیں ہے۔ اگر ہم ایسی بات کریں گے تو ہم ملعون ہوں گے، ہم پہ لعنت کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، جو بدکار لوگ ہیں تو بدکار ہی آپس میں ملتے ہیں، اور جو پاک مرد ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک عورتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پارٹنر پاک ہو تو ہمیں پاک ہونا چاہیے، ہمیں بدکار نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ جو ہمارا پارٹنر وہ بھی پاک ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر فیصلہ کیا ہے۔ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ بغیر اجازت اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ہم چلے جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جہاں پردے کا حکم دیا ہے، نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، چادریں لینے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ مرد بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تو عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے اور مردوں کے لیے بھی پردہ ہے، دونوں کو پردہ کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نور ہے،
تو اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال اس دنیا میں کوئی نہیں دی جا سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے روشنی اور نور کی ایسی مثال ہے جو روشنی کے اندر روشنی، روشنی کے اندر روشنی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی روشنی کی، اللہ تعالیٰ کے نور کی اس دنیا میں مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نور ہے۔ اور کافروں کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ کافروں کے اعمال اسی طرح ہیں جیسے ہم دور سے کوئی دیکھیں سحاب، دور سے ہمیں ریت ہو، پانی نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کافروں کے اعمال اسی طرح ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ ہر زیرو کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں۔ منافقین کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کا مطلب یہ ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ادب و احترام کا ذکر کیا ہے، کس طرح رسول کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ جس طرح عام لوگوں سے باتیں کرتے ہو اس طرح رسول سے بات نہیں کرنی، بلکہ رسولوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادب و احترام کا قاعدہ کلیہ جاری کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سورۃ الفرقان یہ قرآن مجید کا نام ہے، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ لوگوں کو ہدایت کے لیے، ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کا یہ کتاب باعث ہے۔ ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ پیچھے سورۃ المؤمنون میں تذکرہ ہے، آگے یہاں بھی تذکرہ ہے کہ کافر کوئی بھی رسول، کوئی پیغمبر آتا تو وہ کہتے کہ اسی طرح کا ہی انسان ہے، اسی طرح کا شخص ہے جیسے باقی انسان ہے، باقی بشر ہے، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں نبی اور پیغمبر انسانوں میں سے ہی چنے ہیں، انسانوں میں سے ہی منتخب کیا ہے، انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو فضیلت اور رتبہ